کیا؟ 5 چیزیں، 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت جانو۔ کیا؟ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، تندرستی کو بیماری سے پہلے، مالداری کو افلاس سے پہلے، فراغت کو مشغولیت سے پہلے، اور زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ نمبر 14، جو بندہ دیکھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ پر سے عذاب کو ہلکا فرما دیتا ہے۔ فرمایا چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، کافر ہی کیوں نہ ہو، اللہ اکبر۔ وہ کافر ہے، اس کا بچہ مسلمان ہو گیا ہے، وہ قرآن پڑھے گا اور اس کے عذاب کو اس کے اوپر سے ہلکا کیا جائے گا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جو دیکھ کے قرآن پڑھے، اور اس میں یہ مینشن کیا گیا ہے کہ چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، مرنے والے اس کے ماں باپ کافر بھی تھے تو پھر بھی ان کے عذاب میں کمی واقعہ کی جائے گی، جس طرح کہ ابو لہب کے عذاب میں کمی واقعہ کی جاتی ہے پیر کے روز، جس روز سے اس نے سویبہ لونڈی کو جس انگلی کے اشارے سے آزاد کیا تھا، اس انگلی سے اسے مٹھاس ملتی ہے، راحت ملتی ہے، عذاب میں کمی واقعہ ہوتی ہے۔ اسی طرح نصف شعبان کی رات اللہ کریم آسمان دنیا پر تشریف فرما ہوتا ہے، اور سوائے مشرک، دل میں کینہ رکھنے والے، رشتہ داری قطع کرنے والے، بدکار عورت کے یعنی بدکار عورت کے ہر مسلمان کو بخش دیتا ہے۔ جن کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، یعنی مشرک کے، دل میں کینہ رکھنے والے، رشتہ داروں کو یعنی تعلقات قطع کرنے والے، بدکاری عورت۔ اگر کسی کے فتنے سے آپ محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو وہ وقت کی مناسبت سے، لیکن ہر جگہ پر ان کی خیر خواہی چاہی جائے۔ تو ان کے علاوہ اللہ کریم تمام مسلمانوں کو بخش دیتا ہے۔ حضرت عائشہ نے 15 شعبان کو حضور علیہ السلام کو سجدے کی حالت میں پایا، یعنی آپ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کرتے تھے، عبادت کرتے تھے۔ ابھی انشاءاللہ آگے وہ شب برات شریف کی رات میں جو عبادت کی جاتی ہے اس کے متعلق آپ کے سامنے وہ کوشش کروں گا مفصل طریقے سے بیان کروں۔ تو نمبر 17 کیا ہے کہ نصف شعبان المکرم میں، نصف شعبان اللہ کریم بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو دوزخ سے آزاد فرماتا ہے۔ جو دوزخ میں جل رہے ہوں گے ان کو اللہ کریم اس رات میں بنی کلب کی بکریوں کے بال برابر بھی فرمایا گیا، ایک جگہ پہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر بھی فرمایا گیا۔ بنی کلب وہ قبیلہ تھا کہ جن کی بکریاں اتنی تعداد میں تھی کہ گننے میں نہیں آتی تھی۔ 15 شعبان کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ محترمہ سے اجازت لے کر عبادت میں مشغول ہو جاتے۔ نمبر 19 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس میں تمام سال بھر کے کاموں کو مقرر کیا جاتا ہے، اور اس کا اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے، جس کی بھی ڈیوٹی لگانی ہے ان کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے۔ تو روایت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں 4 راتوں میں اللہ کریم خیر کثیر تقسیم فرماتا ہے۔ 4 راتوں میں، 4 ایسی راتیں ہیں کہ جن میں اللہ کریم خیر کثیر یعنی خزانوں کے خزانے تقسیم فرما دیتا ہے۔ وہ راتیں کون سی ہیں؟ ایک تو بقر عید کی رات، بقر عید، عید الاضحیٰ جسے آپ کہتے ہیں، قربانی عید کی رات، اس میں خیر کثیر تقسیم کی جاتی ہے۔ عید الفطر کی رات، جب رمضان شریف کے بعد عید الفطر کی رات آتی ہے، نصف شعبان کی رات، اور عرفہ کی رات، جب میدانی حاجی میدان جنگ، جب حاجی میدان عرفات میں ہوتے ہیں، اس کو عرفہ کی رات بھی کہتے ہیں۔ اور سعید نے کہا مجھے ابراہیم بن ابی بخی کہتے تھے کہ 5ویں ایک اور رات ہے، کون سی؟ شب جمعہ کی رات، جب جمعے کا دن ختم ہوتا ہے، رات شروع ہوتی ہے، تو وہ بھی اس رات کو بھی اللہ کریم خیر کثیر تقسیم فرماتا ہے، طلوع فجر تک، صبح صادق تک خیر کثیر تقسیم فرماتا ہے۔ نمبر 21 نصف شعبان کی رات رحمت کے 300 دروازے کھولے جاتے ہیں۔ اس رات اللہ تعالیٰ مخلوق کی طرف جھانکتا ہے، یعنی یہ 300 دروازے جو کھولے جاتے ہیں، یہ آپ کے سامنے وہ حدیث نچیز نے مفصل طریقے سے بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل نے کہا کہ آسمانوں کی طرف سر اٹھائیں، تو آپ پوچھا کیا رات ہے؟ فرمایا کہ یہ وہ رات ہے جس میں 300 رحمت کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔
اور نصف شب میں پھر کہا کہ سر مبارک اٹھائیں تو دیکھا کہ جنت کے دروازے کھلے ہیں، تو ہر دروازے پہ ندا دی جا رہی ہے، آواز دی جا رہی ہے، صدا دی جا رہی ہے، وہ بھی آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ تو دوستو اور بھائیو، یہ 4 راتیں ہیں جس میں خیر کثیر 5 راتیں تقسیم کی جاتی ہیں۔ نصف شعبان کی رات رحمت کے 300 دروازے کھولے جاتے ہیں۔ نمبر 22، اس رات اللہ تعالیٰ مخلوق کی طرح جھانکتا ہے، مومنوں کو بخش دیتا ہے، کافروں کو ڈھیل دیتا ہے اور کینہ والوں کو ترک کینہ تک چھوڑے رکھتا ہے۔ نمبر 23، مسلمانوں کی دن میں 2 عیدیں ہیں، کیا؟ عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اور فرمایا مسلمانوں کی دن میں 2 عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اور 2 عیدیں ملائکہ کی ہیں رات میں، اور وہ کون سی ہیں؟ ایک لیلۃ القدر اور ایک لیلۃ البرات، جسے آج نصف شعبان کی رات ہے۔ آج تمام فرشتوں کی عید ہے، وہ آسمانوں پہ خوشیاں منا رہے ہیں، اللہ اکبر۔ نمبر 24، شب قدر مغفرت کی رات ہے، اسے پوشیدہ رکھا گیا ہے، اور شب برات حکم صادر کرنے کی رات ہے کہ لوگ نکاح، سفر، مکانات میں مصروف ہیں اور ان کا کفن ان کے جسم کا منتظر ہوتا ہے۔ لیلۃ القدر کو پوشیدہ رکھا گیا کہ اس کو تلاش کرو، رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، 21، 23، 25، 27، 29، لیکن لیلۃ البرات کو اعلان کر دیا گیا نصف شعبان کی رات، 15ویں شعبان کی رات، کیا کہ اس میں لوگ شادیوں میں مصروف ہیں، مکان بنانے میں مصروف ہیں، سفر کرنے میں مصروف ہیں، اپنے کاروبار میں مصروف ہیں، لیکن ان کا جو کفن ہے وہ بازار میں آ چکا ہے اور ان کا کفن ان کے جسم کا انتظار کر رہا ہے۔ یہ میں نے تمام چیزیں حدیث کی روشنی میں ترتیب دی ہیں تاکہ سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو جائے۔ اور فرمایا 15 شعبان کی شب کے بعد جب حسن بصری اپنے گھر سے باہر آتے تو یوں معلوم ہوتا ہے شاید قبر سے باہر آئے ہوں۔ استفسار پر فرمایا جو شخص کسی شخص کی کشتی وسط سمندر میں ٹوٹ جائے تو اس کا کیا حال ہوتا ہے، اللہ اکبر۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آج کی رات اس شدت سے اہتمام کے ساتھ عبادت کرتے تھے۔ اور 26ویں چیز کیا ہے؟ آج کی رات میں ایک صلاۃ ہے جسے صلاۃ الخیر کہتے ہیں، اس میں 100 نوافل پڑھے جاتے ہیں، ہر رکعت میں 10 مرتبہ سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص شریف پڑھی جاتی ہے، اور یہ تقریباً 1000 مرتبہ بن جاتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ نماز پڑھتا ہے صلاۃ الخیر تو اس دوران اللہ کریم اس کے اوپر 70 مرتبہ نگاہ رحمت فرماتا ہے، نگاہ رحمت، اور ایک نگاہ جو ہے وہ ادنا سی نگاہ کیا ہے کہ اللہ کریم اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم۔ دوستو اور بھائیو، یہ الحمدللہ قرآن آیات کی روشنی میں بھی حدیث کی روشنی میں بھی آج کی رات کی فضیلت آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ اب تیسری چیز جو کہ آج کی رات میں عبادت کی جاتی ہے وہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ نصف شعبان کی رات کو عبادت۔ تو یاد رکھیں کہ جب مغرب کا 14 شعبان کو مغرب شروع ہو جاتی ہے، سورج غروب ہو جاتا ہے، مغرب کی نماز شروع ہو جاتی ہے، مغرب کی نماز کے بعد رات شروع ہو جاتی ہے، اور سب سے پہلے کیا صلاۃ العشاء، عشاء کی نماز پڑھیں، قیام اللیل کے نوافل حسب توفیق جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، جیسا کہ فرمایا گیا کہ عشاء کے بعد جو 2 نفل پڑھے، ہر رکعت میں 15 مرتبہ سورہ اخلاص شریف پڑھے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کے لیے جنت میں سونے کا محل تیار فرماتا ہے، یہ روزانہ کی بنیاد پر۔ اور اس طرح عشاء کی نماز کے بعد جس نے 4 نوافل پڑھے گویا کہ وہ نوافل اس نے لیلۃ القدر میں پڑھے۔ اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت سے در منصور جلد ہفتم اور صفحہ نمبر 404 یعنی والیوم نمبر 7 پیج نمبر 404 کے اوپر یہ نقل کیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج کی رات میں حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
14 नवाफिल पढ़े और उसके बाद सलाम फेरने के बाद 14 मरतबा सूरह फातिहा शरीफ पढ़ी, फिर 14 मरतबा सूरह इखलास शरीफ पढ़ी, 14 मरतबा सूरह फलक पढ़ी, 14 मरतबा सूरतुन नास पढ़ी, 1 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ी और 1 मरतबा लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। ये सूरह तौबा की आयत नंबर 128 है, वो तिलावत की। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर कोई निसफ शाबान की रात इसी तरह पढ़े जिस तरह आपने पढ़ा है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो कोई इसी तरह पढ़ेगा तो अल्लाह करीम उसको 20 हज मबरूर के बराबर सवाब अता फरमाएगा। हज मबरूर के हज मकबूल जिसे कि आप कहते हैं, और 20 साल के रोज़ों का सवाब अता फरमाएगा, और 15 शाबान के दिन का रोज़ा 1 साल कबल और 1 साल बाद रोज़े रखने का सवाब, यानी 2 साल रोज़े रखने के बराबर सवाब है। क्या? सुबह का रोज़ा रखना, ये सुबह 15 शाबान का रोज़ा रखना 2 साल रोज़े रखने के बराबर सवाब है। नंबर 3 क्या है? सलातुल खैर। ये 100 नवाफिल जो पढ़े जाते हैं, तो 100 नवाफिल 2-2 करके पढ़ने हैं। सूरह फातिहा के बाद 10 मरतबा सूरह इखलास शरीफ, जहाँ तक मुमकिन हो बंदा पढ़े, तो इसको सलातुल खैर भी कहा गया है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स ये नमाज पढ़ता है, अल्लाह ताला जल्ल शान उसके ऊपर 70 मरतबा निगाह फरमाता है, और अदना सी निगाह ये है कि अल्लाह करीम उसकी मगफिरत फरमा देता है। और इसी तरह सलात तस्बीह है, जिसके मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हो सके तो रोज़ाना पढ़ो, रोज़ाना नहीं पढ़ सकते तो हफ्ते में 1 मरतबा, हफ्ते में 1 मरतबा नहीं तो महीने में 1 मरतबा, महीने में 1 मरतबा नहीं तो साल में 1 मरतबा, साल में 1 मरतबा नहीं तो ज़िंदगी भर में 1 मरतबा पढ़ लो, अल्लाह करीम तुम्हारे गुनाह मुआफ़ फरमा देगा। सलात तहज्जुद बड़ी फजीलत है, आपके सामने आप अक्सर व बेशतर इसकी फजीलत सुन भी चुके हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकायदगी से सलात तहज्जुद पढ़ते थे, और फरमाया जो सलात तहज्जुद पढ़े वो दुनिया के फितनों से महफूज रहता है। अपनी किताब नचीज़ ने अपनी किताब नफ्स मुतमइन्ना में भी ये तहज्जुद की फजीलत का बाब लाया है, कि जिसमें अहादीस की रोशनी में वो चीज़ें तरतीब दी गई हैं। और इसी तरह 15 शाबान की नीयत से सुबह रोज़ा रखना और फजर की नमाज पढ़ना और उसके बाद दुआ, तो ये रात का सारा अमल है। इतना बंदा अमल कर ले तो सुबह हो ही जाएगी। अभी अल्हम्दुलिल्लाह 11:15 हो चुके हैं और 4:50 पर तकरीबन सुबह फजर की अज़ान है। फजर की अज़ान के बाद आप सुन्नतें पढ़ें, फजर की नमाज़ पढ़ें, दुआ मांगें। अल्लाह करीम हम सब को आज की रात इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। आज का ये बयान कल जो पाकिस्तान में शब बरात शरीफ है, तमाम उन मेरे सालकीन, मुरीदीन, मुहिब्बीन, मुखलसीन और खुलफा और दोस्त अहबाब के लिए भी है कि जो कल शब बरात शरीफ मनाएंगे पाकिस्तान में, उनके लिए भी ये सारी चीज़ें हैं। इसको बार बार सुने, याद रखें, अमल की तरफ आएँ मेरे भाइयों, अमल की तरफ आएँ। अमल से ही ज़िंदगी बनेगी, जन्नत भी और जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। आमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।